اور میرے دوستو یہ لازوال دولت، یہ لازوال دولت، ساری دولتیں یہیں رہ گئی۔ آپ بتائیں، ادھر دیکھیں، آپ بتائیں مرنے کے بعد کوئی چیز ساتھ جائے گی؟ بولو، سر کی بلکی اترے گی، آنکھ کا چشمہ اترے گا، گلائی کی گھڑی اترے گی، عورت کا زیور اترے گا، ماتھے کا جھومر اترے گا، گلے کا ہار اترے گا، ہاتھوں کے کنگن اتریں گے، دو چادروں میں لپیٹ کر رخصت کر دیا جائے گا، ساتھ جانے والی چیز۔ جنوبی پنجاب میں بڑا جاگیردار تھا اور بڑا فرعون اور متکبر قسم کا، وہ اپنے ڈیرے پر اونچا بیٹھتا، باقی سارے لوگ نیچے بیٹھتے، کسی کو اس کے برابر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک درویش قسم کا آدمی آیا اور بڑی بے تکلفی سے آ کے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس سے بڑا غصہ ہے، تو کون ہے جو میرے برابر بیٹھ گیا؟ اس نے کہا میں بھی جاگیردار ہوں۔ اس نے کہا تو کہاں سے جاگیردار ہے؟ اس علاقے کے جتنے جاگیردار ہیں میں سب کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں بھی جاگیردار ہوں۔ کتنی زمین ہے تیری؟ وہ درویش کہنے لگا تیرے برابر، یا ہو سکتا ہے تجھ سے کچھ زیادہ ہی ہو۔ اس نے کہا میرے برابر کیسے؟ اس نے کہا بس مرنے کی دیر ہے، تیری میری زمین برابر ہو جائے گی، بلکہ میرا قد تجھ سے ذرا بڑا ہے، تھوڑی زیادہ ہی ہو جائے گی۔ ایسے نہیں ہوتا کہ جاگیردار کی قبر 20 کنال میں بنائی جائے اور غریب کی چھوٹی سی بنائی جائے، سب کی ناپ توڑ کر ایک جیسی بنائی جائے گی، ساتھ جانے والی اور کوئی دولت نہیں۔ لیکن دوستو قرآن کی دولت، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت یہ ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ، میدان حشر میں بھی ساتھ۔ یہ دولت ان بچوں کے سینے میں محفوظ ہے، تو جی اس دن کام آئے گی جس دن ATM مشینیں جواب دے جائیں گی، چیک بکیں اڑ جائیں گی، بینک بیلنس ختم ہو جائیں گے۔ یہ دولت مجھے اس دن کام آئے گی۔ تو ان بچوں کو ان مدارس کے ذریعے جو دولت مل رہی ہے، آج پورے پاکستان میں ایک سال میں 1.25 لاکھ بچے اور بچیاں عالم حافظ قاری بن رہے ہیں۔ یہ دولت ہر سال جو بوریوں اور چٹائیوں سے قوم کے 1.25 لاکھ بچوں کو مل رہی ہے۔ میرے دوستو یہ وہ لازوال دولت ہے جو قبر میں حشر میں ساتھ جائے گی، اور اس کی کمائی انشاءاللہ آپ کو میدان حشر میں ملے گی۔ تو نیت کرو، اپنی اولادوں کو صرف پیسے کمانے کی مشین نہ بناؤ۔ آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ سے اسی وقت سے شروع کرتے ہیں، فلاں اسکول میں داخل کرانا ہے، پھر یہ کرے گا، پھر یہ کرے گا، پھر اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، پھر انجینئر بنانا ہے، پھر اس کو سائنٹسٹ بنانا ہے، یہ کرنا ہے، پھر اتنے کمائے گا، پھر اتنے کمائے گا۔ کوئی ڈاکٹر یا انجینئر بنانا گناہ نہیں ہے، اچھے سکولوں میں داخل کرانا ذہن میں رہنے کا گناہ نہیں ہے، اور ڈاکٹر، سائنسدان، انجینئر وہ ہماری قوم کی ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں، وہ ضرور کریں۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سب سے پہلے اس بچے کو مسلمان بنانے کی تو فکر کریں۔ آج مسلمان بنانے کی فکر تو ایک طرف رہ گئی، اسی وقت سے فلاں سکول میں اس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، اس کو نماز نہیں آتی، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وزیر بھی بن جاتا ہے، اس کو قرآن کے پاروں کی تعداد معلوم نہیں ہوتی، اس کو سورہ اخلاق، اس لیے کہ بنیاد ہی ہے، اس بیچارے کا قصور اس نے سیکھا ہی نہیں، اس کو ماحول ہی نہیں ملا، والدین نے سکھایا ہی نہیں، اور والدین کی سوچ صرف ایک ہوتی ہے فلانا اتنا کما رہا ہے ہمارا بیٹا اتنا کمائے، وہ اتنا کما رہا ہے فلانا ہمارا اتنا کمائے۔ دوستو پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا، انسانیت بڑی چیز ہوتی ہے، دین سے تعلق بڑی چیز ہوتا ہے، دین سے تعلق کے ساتھ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ دنیاوی ترقی بھی دے دے تو اچھی بات ہے، خیر کی کوئی منع تو نہیں ہے۔ اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر ملک بن کر جنگل میں چلے جائیں، یہ تو نہیں کہا، دین اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کرو مسلمان بن کر کرو، وہی اکبر آبادی والی بات، ہاں بس ایک سخن بندہ ہے عاجز کرے ہے یاد، رب کو اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آج دین کا ورقہ تو ایک طرف کرتے ہیں، اور جو مسجدوں میں آتے بھی ہیں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، مسجد چلانے والے کو بھی پتہ ہے، بھلے کہ 300 آدمی 300 بچے ہوتے ہیں، عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے، ایک بیچارہ قاری ہوتا ہے اور اس کو 5-6 ہزار مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، اور وہ بٹھاتے بٹھاتے سارا وقت گزرتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی
یا گھر میں وہ قاری لگاتے ہیں، اسے 50 گھروں میں پڑھانا ہوتا ہے، 50 گھروں میں قرآن کا نور پہنچانا ہوتا ہے، 10 منٹ ایک جگہ، 10 منٹ دوسری جگہ، 10 منٹ، اور 6 سال میں وہ ختم ہو۔ وہ کہتے ہیں میری روزی لگی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں اپنے بچوں کو مسجد میں، اور مسجدوں کا نظام بہتر بہتر 50 لاکھ روپے کا مینار بنا دیں گے، لیکن 2 3 4 حافظ قاری اچھے قرآن پڑھانے والے اپنی مسجد میں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے نہیں رکھیں گے۔ ٹائلیں لگا دیں گے باتھ روموں میں، لیکن اچھا مدرس نہیں رکھیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا پورے ملک میں ہماری بدقسمتی ہے، ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم پر جتنا ظلم ہو رہا ہے، الامان الحفیظ، قرآن مجید کی ہم سب سے بڑی حق تلفی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم لاپرواہ ہیں۔ ساری چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہے، 50 ہزار مہینے کی فیس دے کر بچوں کو پڑھاتے ہیں، سکول کی فیس الگ، شام کو ٹیوشن الگ۔ میرے بھائیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، اتنا نہیں، آدھا نہیں، اس کا چوتھا حصہ نہیں، اس کا 10واں حصہ بھی کبھی ہم نے قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ کی۔ مولوی بیچارہ چوسیاں دے دے کر تمہیں ترغیب دے دے کر پڑھاتا ہے، اور چپراسی سے کم تنخواہ پہ گزارا کر کے وہ مسجد کو آباد کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں اور آپ سوچیں نا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم ہر حال میں مکان کی وسعت، مکان کی بہتری، اچھے علاقے میں مکان بنانا، بہترین سے بہترین تعمیر کرنا، ہم اس کی فکر کرتے ہیں۔ کبھی اولاد کے کردار کی تعمیر کی طرف بھی ہم نے توجہ کی ہے، اس کی قرآن کی تعلیم کی طرف بھی ہم نے توجہ کی ہے۔ شام کو واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں بچے نے ٹیوشن پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، لیکن یہ بھی کبھی پوچھا ہے قرآن پڑھا؟ لاپرواہی اس حد تک ہماری قرآن کے بارے میں ہے، اور نتیجہ یہ ہے بنیادی ہمارے تعلیم نہیں، مساجد میں ہماری اس کی طرف توجہ نہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو بیچارے علماء کرام اپنا زور دے کر کوششیں کر کے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ورنہ عوام کی توجہ ہمیں شعور ہی نہیں ہے۔ مسجد کمیٹیوں کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ قرآن کی تعلیم میں چیز ہے، ان کو بس اتنا پتہ ہے نالی بنانی ہے، یہ کھمبل، یہ مینار بنانا ہے، یہ شیشے لگانے، اس کے علاوہ ہماری قوم کے شعور ہی شعور۔ میں برطانیہ گیا، وہاں پاکستانی مسلمان بھی ہیں، انڈیا کے گجرات کے علاقے میں مسلمان بھی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ گجرات کے مسلمانوں کا دینی شعور، سمجھ بوجھ، مسائل کی واقفیت پاکستان کے مسلمانوں سے 10 گنا زیادہ ہے۔ جرأت، جذبہ یہ پاکستان کے مسلمانوں میں زیادہ ہے، ان میں نہیں ہے، لیکن دینی شعور اور واقفیت انہیں زیادہ ہے۔ میں نے ایک انڈیا کے عالم سے پوچھا جو وہاں رہتے ہیں، یہ فرق کیا ہے؟ فرق کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ انڈیا میں ہمارا جہاں کوئی مسجد ہے، شہر میں، دیہات میں، چھوٹی بڑی، اس کے ساتھ ایک باقاعدہ مکتب ہے جہاں بچے ناظرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور دین کی بنیادی ضروری تعلیم اور مسائل کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اور بچپن کا سیکھا ہوا وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اس لیے میں اکثر اس جگہ پر عرض کیا کرتا ہوں، ہم اس کے بارے میں سوچیں، جہاں جہاں ہمارا وقت چلے ہم اس بارے میں توجہ کریں، اپنی اولاد کی بنیادی تعلیم پر۔ حافظ تو کوئی خوش قسمت ہوگا، وہ تو نظام ہے الحمدللہ، حفظ کا نظام تو بہترین ہے ہمارے ملک میں، پورے عالم اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ میں ناظرہ تعلیم کی بات کر رہا ہوں، اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اس لیے اس طرح اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی بچیوں کے لیے بھی اس طرح سوچیں۔ ساری زندگی ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے ثواب کی، اس لیے کہ زیر زبر کی غلطی ہوگی، تلفظ کی غلطی ہوگی، معنی بدل جائے گا، جب معنی بدل جائے گا تو رحمت کہاں سے نہ دے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے گھروں میں اس طرف توجہ دیں، علماء سے مشورہ کریں، ہم سے مشورہ کریں۔ ہم مفت آپ کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں اور کوئی اس پر معاوضہ نہیں لیتے، لیکن اور بڑوں کے لیے بھی انتظام ہے، جو بچپن میں نہیں پڑھ سکے بڑوں کے لیے، بلکہ ہماری کتنی مسئلے مولوی صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے اعلان کیا ہے جس آدمی کے پاس 24 گھنٹے میں جس وقت فارغ ہے اسی وقت آ جائے، ہم اس کو پڑھائیں گے۔ اگر اس کے پاس صبح کا وقت ہے صبح آ جائے، دوپہر کا ہے دوپہر کو آ جائے، ظہر کا ہے، عصر کا ہے، مغرب کا ہے، عشاء کا ہے، کسی وقت کا ہے، فجر سے پہلے کا ہے، کسی وقت سے آ جائے اس کو پڑھائے۔ لیکن اس پیشکش کے باوجود ہم سیکھنے کے لیے تیار ہیں،
سارا دن نیٹ پر بیٹھیں گے، فیس بک پر بیٹھیں گے، موبائل کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، قرآن کی طرف توجہ نہیں۔ قرآن مجید کا دوستو پہلا حق یہ ہے ایمان لانے کے بعد ہم اس کو صحیح پڑھنا سیکھیں۔ اس طرف اس رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے، آیا مجھے قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ علماء کو سنائے، قاری صاحب کو سنائے، اپنا نہیں قرآن مجید ٹھیک کرے، اس کی طرف توجہ دے، اپنے بچوں کے لیے فکر کرے۔ گوروں کی طرح انگریزی بولنا آ جائے اس کے لیے تو میری چوٹی کا زور لگائیں، اور قرآن سمجھنا تو دور کی بات۔ جس امت نے پوری دنیا کو، اقوام عالم کو قرآن کی دعوت دینی تھی، آج اس امت کو قرآن پڑھنا نہیں، دیکھ کر پڑھنا۔ 70 سال سے سورہ فاتحہ پڑھنے سے ہی نہیں آتی، اس کا ترجمہ تو دور کی بات۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرف ہم توجہ دیں۔ ہم میں سے ہر میرے مخاطب کوئی ایک آدمی نہیں، آپ میں سے ہر ایک، خواہ وہ بوڑھا ہے یا جوان ہے، وہ میرا مخاطب ہے، اور میں اس سے بات کر رہا ہوں، وہ سمجھے کہ یہ بات مجھ سے ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہم اپنا وقت نکالیں، صبح و شام جو وقت بھی آپ کی سہولت کا ہے، اپنا بچا کھوٹا وقت ہی دے دیں، لیکن وقت دے کر اپنا قرآن مجید بھی ٹھیک کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کی بھی فکر کریں، بچیوں کی خاص طور پر۔ محلوں میں کئی ناظرہ قرآن پڑھانے والی بیچاری عورتیں ہوتی ہیں، ان کا اپنا ٹھیک نہیں ہوتا، وہ اوروں کو کیا ٹھیک کرائیں؟ تو معلوم کریں، سکولوں کو معلوم کر لیں تو معلوم کریں نا کہ بچیوں کی دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم کہاں سے ٹھیک ہوتی ہے، وہاں بچی کو پہنچائیں، وہاں سے لے کر آئیں، اس کی ہم فکر کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب کرے۔